قال امیر المومنین علی بن ابی طالب رحم اللہ امرأ من علم من عین فی عین الی عین. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے تمام جملہ مومنین مومنات بالخصوص حاضرین اور بالخصوص ہمارے عزیز مولانا سید مشرقین ندوی صاحب کی روح کو جو آج وفات پائے ہیں ان کی روح کو سارا بسم اللہ. صلوات پڑھیں بآواز میں. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات جو ہے وہ مجلس پڑھتے ہیں خطاب کرتے ہیں اور پتہ ہے کہ ایک مجلس پڑھنا جو ہے وہ زیادہ سخت ہے بنسبت جو ہے وہ عشرہ و خمسہ پڑھنے کی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس مجلس کو پڑھتے ہیں کہ جو آپ کی سب سے زیادہ مجی ہوئی ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے رضایت خدا و خوشنود خدا کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ اس وقت اس بات کی فکر میں ہوتے ہیں کہ کیسے یہ میری مجلس جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. اور اگر آپ رضایت خدا چاہتے ہیں تو پھر رضایت عوام ہاتھ سے چلی جاتی ہے. بڑا سخت ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ جو ہے دونوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہے بہت سخت کام ہے. لیکن جب آپ عشرہ یا خمسہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلی مجلس ہو سکتا ہے کہ ڈاؤن ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ خدا کی خوشنودی کے لیے نہ ہو، عوام کے لیے ہو جائے، لیکن دوسری تیسری کہیں نہ کہیں آپ پلیٹ فارم پہ واپس آ جاتے ہیں. وہاں سے لے کے یہاں اور ابھی ممبر تک بیٹھتے بیٹھتے نہ جانے کتنی آیتوں کا، کتنی جو ہے حدیثوں کا میں نے انتخاب کیا اور میں نے وہیں پہ چھوڑ دیا. گھر میں تھے تو یہ سوچا تھا ہم نے کہ چونکہ ہمارے عزیز مولانا سید مشرقین صاحب کا انتقال ہوا ہے لہذا آیت جو ہے وہ یا انا للہ و انا الیہ راجعون کو عنوان بنایا جائے، یا اس حدیث کو کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ کو بنایا جائے، یا قرآن کی اس آیت کو فلولا نفر من کل فرقۃ کو بنایا جائے. لیکن جب یہاں پر بیٹھے بات ہوئی جناب سلیمان اور جناب داؤد کی تو سوچا کہ اس آیت کو بنایا جائے تاکہ ان باتوں کو، ان سر کو، ان رازوں کو کہ جو قرآن نے جناب سلیمان اور جناب داؤد کے حوالے سے بیان کیا اس کو بیان کیا جائے. لیکن جب یہاں پر بیٹھا تو میں نے وہ آیت، وہ حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ جو شاید کم از کم 2 موضوع مولانا مشرقین صاحب اور آج کا عنوان دونوں کو جمع کر سکے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لیکن شادی روح کے لیے مولانا کی خدا رحمت نازل فرمائے ان کے اوپر. واقعاً مومن، پرہیزگار، متقی، جب ہم نے ان کو دیکھا حرم میں پایا، اور ہم ہی نے نہیں بلکہ جو افراد بھی جاتے تھے ان کو حرم میں پاتے تھے، خاص طور سے نماز مغربین کے بعد. اب یہ بات جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ ایک مرتبہ خیال آیا اس بات کا ذہن میں کہ بھائی یہ ہر جگہ دکھتے ہیں، حرم میں بھی دکھتے ہیں، مجلسوں میں بھی دکھتے ہیں، یہ بزرگان عرب کے ساتھ دکھتے ہیں. یہ تصور ذہن میں آیا، لیکن خدا نے محفوظ رکھا ہم کو اور وہ افراد جو بیٹھے ہوئے تھے ایک جلسے میں. اس بات کی طرف فوراً خدا نے جو ہے متفق کیا کہ یہ بندہ جس کے بارے میں تم سوچنا چاہ رہے ہو اس بات پہ بھی غور کرو کہ کسی کی پھٹے میں ٹانگ نہیں ہوتا، کسی کے مخالفت نہیں، اپنے کام سے کام رکھتا ہے. اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ حرم میں بیٹھ کے بندہ خدا درس دیتا تھا، درس لیتا بھی تھا اور درس دیتا. جو ہدف ہے ہمارا یہاں آنے کا اس ہدف کو
مکمل کر رہا تھا، پورا کر رہا تھا. بڑا عظیم ہم نے انسان کھو دیا آج، بڑا عظیم انسان کھو دیا. آپ یہ تصور کریں کہ واقعہ جب سے سنا ہے تکلیف میں کیسے ہو گیا انتقال، کیا ہو گیا ابھی تو کچھ خبر نہیں پایا. لیکن یہ کہ بڑا نیک انسان تھا، بڑا مومن انسان تھا. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ رحم اللہ امرأ من علم من عین فی عین الی عین. امام نے فرمایا کہ رحمت نازل ہو اس شخص پر جو یہ جان لے من عین کہاں سے ہے، فی عین کہاں ہے، الی عین اور کہاں کے لیے ہے، کہاں تک اس کو جانا ہے. یعنی جو انسان اس تین چیز کو جان لے وہ رحمت الہی کا مستحق بن جاتا ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان یہ تین سوال گویا مطرح ہی نہیں ہوئے. یہ تین سوال ہماری اور آپ کی زندگی میں مطرح ہی نہیں ہوئے کہ کہاں سے ہیں، کہاں پر ہیں اور کہاں جانا ہے. اگر یہ تین سوال ہماری زندگی میں مطرح ہو جائیں تو سارے جھنجٹ، سارے مشکلات ہمارے ختم ہو جائیں. لیکن یہ تین سوال ہی ہماری زندگی میں مطرح، اور قرآن نے تینوں کو مطرح کیا ہے، تینوں کا جواب دیا ہے قرآن نے. مثال دے رہے ہیں آپ، ہماری زندگی میں اگر یہ تین سوال اٹھا دیے جائیں تو ہماری زندگی سنور جائے. بھائی ایک آدمی کو اگر ہم یہ کہیں کہ جناب والا آپ اس بڑی اور پر افراد پر جمعیت انجمن کے صدر بنائے جا رہے ہیں، سیکریٹری بنائے جا رہے ہیں، آپ جو دل چاہے، یہ دیکھیے چندہ ہے، یہ صندوق ہے اور اس کی چابی ہے، یہ چندہ ہے، آپ جیسے چاہیں، جتنا چاہیں، جہاں چاہیں خرچ کریں. آپ سے نہ کوئی حساب ہوگا، نہ آپ سے کوئی کتاب ہوگا، نہ آپ سے کوئی سوال ہوگا. اب آپ بتائیے وہ خرچ کرے گا تو کیسے خرچ کرے گا، انداز کیا ہوگا اس کے خرچ کرنے کا. وہ جہاں دل چاہے گا، جتنا دل چاہے گا اتنا خرچ کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھ سے سوال نہیں ہونے والا. تو جو فرما رہے اس کو پتا ہے کہ مجھ سے سوال نہیں ہونے والا، لہذا وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے گا. لیکن اگر آپ اس کو بتا دیں جناب والا آپ جہاں دل چاہے خرچہ کرے، لیکن 11 محرم کو، 12 محرم کو، 14 محرم کو جب مومنین پلٹنے لگیں گے اپنے کام کاج کی طرف تو آپ سے حساب کتاب لیا جائے گا. تو آپ بتائیے یہ سیکریٹری صاحب کے خرچ کرنے کا انداز فرق کرے گا یا نہیں کرے گا؟ قطعاً فرق کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. اب اس بات پہ غور کریں کہ امیر المومنین کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو اس آدمی پر جو اس بات کو جان لے کہ کہاں سے ہے اور کہاں جانا ہے. اگر انسان کو اس بات کی طرف توجہ ہو جائے کہ خداوند عالم نے اس کو ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے اور ایک خاص مقصد، ایک خاص وقت کے لیے اس کو زندگی دی ہے اور اس کے بعد اس کو واپس جا کے حساب کتاب دینا ہے، تو انسان کی رفتار میں، گفتار میں، ہر چیز میں فرق آ جائے گا. تو جو ہے ہر چیز میں فرق آ جائے گا. ایک اور مثال دیتے ہیں آپ کی خدمت میں. ابھی میں یوسف صاحب سے کہوں کہ آپ یہاں سے حرم چلے جائیے، لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ وقت کی مدت محدود نہیں. آپ جائیے، یہ یہاں سے نکلیں گے، ہو سکتا ہے ادھر سے گزرے، ہو سکتا ہے ادھر سے گزرے، ہو سکتا ہے پلانچی کی طرف سے ہوتے ہوئے پھر جو ہے وہ حرم جائیں. ان کے پاس بہت سارے راستے جانے کے لیے اور بڑے اطمینان میں جائیں گے. ہندوستان نہیں ہے ویلا میں یہ کہتا کہ جو ہے وہ راستے میں پان کھاتے ہوئے بھی جائیں گے. یہاں پان کا تصور نہیں ہے، لہذا میں نہیں کہہ سکتا. البتہ جو ہے وہ ادھر سے گزرے تو چائے پیتے ہوئے جائیں گے. لیکن اگر میں ان سے کہوں کہ یوسف صاحب آپ کو حرم جانا ہے اور آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہیں، یعنی میں نے اگر وقت کی محدودیت رکھ دی ساتھ میں، تو یہ قطعاً اس راستے کا انتخاب کریں گے جس راستے میں وقت کم مصرف ہوتا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بتا دیا گیا ہے جناب مقصد آپ کا یہ ہے اور آپ کے پاس وقت محدود ہے، تو یہ متوجہ ہوئے کہ میرے پاس چونکہ وقت محدود ہے لہذا جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو مقصد تک پہنچا دو کہیں وقت ختم نہ ہو جائے۔ انسان کو اللہ نے اس کائنات میں مقصد کے تحت بھیجا۔ مقصد کیا ہے؟ جنت۔ مقصد کیا ہے؟ اہل بیت۔ اب انسان کے پاس وقت بھی محدود ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم کو اس بات کا تصور ہے کہ تم کو موت نہیں آئے گی تو تم اپنے گزشتگان کو دیکھو، وہاں نہ بچے بچے، نہ جوان بچے، نہ بوڑھے بچے، کوئی ایک ذات لے کے آؤ کہ جو بچی ہو۔ جب وقت محدود ہے تو پھر اپنے آپ کو مستعد کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ جو خداوند عالم چاہتا ہے۔ اور اسی طرف اشارہ ہے رحم اللہ عمران من علم من عین فی عین العین۔ آج ہمارے درمیان سے ہمارا عدید گزر گیا، واقعاً ایک عظیم عالم دین تھا، کوئی معمولی ذات نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ موت کے جو برحق ہے اس سے سب کو ہمکنار ہونا ہے۔ آج وہ گئے ہیں، کل ہماری نوبت۔ اور موت، کسی عالم دین نے یہ بات کہی تھی کہ موت سے بہتر اور بڑا محافظ انسان کو کوئی نہیں۔ جب تک موت نہیں آئی تب تک انسان پریشان ہے، ہر چیز کے لیے پریشان ہے، گاڑی کے لیے پریشان، گھوڑے کے لیے پریشان، گھر کے لیے پریشان، بیوی کو لے کے پریشان، بچوں کو لے کے پریشان، اپنی عزت کو لے کے پریشان۔ لیکن جیسے ہی موت آئی مطمئن ہو گیا، اب اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ موت سے پہلے تک پریشانی تھی، لیکن جیسے ہی محافظ آیا اب انسان کی زندگی تمام ٹینشن سے، تمام مشکلات سے باہر ہو گئی۔ لیکن اگر انسان اعمال کو انجام نہ دے، حسنات کو انجام نہ دے، تو پھر مشکلات یہیں سے شروع ہو جاتی۔ قرآن کہتا ہے، میں چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، لہذا میں آیات کو پڑھنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ صرف اشارہ کر کے گزارنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے جو قیامت کے اسما بیان کیے ہیں ان میں سے یوم الحسرہ بھی ہے، حسرت کا دن، یعنی ٹینشن کا دن، یعنی پریشانی کا دن ہے، سب کے لیے پریشانی کا دن ہے۔ لیکن بعض افراد ایسے ہیں اس میں کہ جن کے لیے پریشانیاں نہیں ہیں، اور ان میں سے ایک ہمارا عزیز جو آج اس دنیا سے چلا گیا۔ چونکہ وقت جو ہے وہ ایسا تھا مجلس کا کہ ہم اور آپ سب شرکت نہیں کر پائے جنازے میں، 5:30 بجے جنازہ تھا، لیکن یہ ہے کہ شاید یہ مجلس ان کے لیے جو ہے وہ شادی روح کا باعث بن جائے۔ جو مرنے والا طالب علم، جو عالم، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، مرنے والا طالب علم، عالم جو اس کائنات سے گیا وہ یقیناً مطمئن گیا ہوگا، یقیناً مطمئن گیا ہوگا۔ کیوں مطمئن گیا؟ اس لیے کہ محبت اہل بیت انسان کو اطمینان بخشتی ہے۔ اعمالی شیخ صدوق ایک دن پڑھ رہے تھے، بڑا خوبصورت واقعہ گزرا، جناب حارث حمدانی اور امیر المومنین کا واقعہ۔ اس میں مجلس نمبر یاد نہیں رہ گیا ہم کو، لیکن روایت یہ ہے، دخل الحارث الحمدانی علی امیر المومنین، حارث حمدانی امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوگا، ومعه شیعۃ ونفر من الشیعہ، اور ان کے ساتھ ایک گروہ تھا جو چاہنے والوں کا تھا امیر المومنین اسلام آئے۔ فالتفت امیر المومنین الیہ، امیر المومنین نے نگاہ کیا حارث حمدانی، کیف اصبحت یا حارث، اے حارث حمدانی تمہاری حال چال کیسی، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ فقال الحارث نال الدهر یا امیر المومنین، اے امیر المومنین اس زمانے نے میری کمر کو توڑ دیا۔ جناب امیر المومنین فرمایا کیا ہوا؟
کا مولا آپ کے سلسلے میں 3 افراد ہیں، 3 گروہ ہے. ایک یہ ہے کہ تفسیر پہ ڈٹا ہوا ہے، تلا ہوا ہے، یعنی امیر المومنین کچھ نہیں ہے، علی کچھ نہیں ہے، علی ہم جیسے بشر ہیں. دوسرا گروہ وہ افراد ہیں کہ جو غلو کرتے ہیں، کہتے ہیں الہ کا کاروبار، خدا کا کاروبار بند ہو گیا ہے، اب جو کچھ ہے وہ علی ہے، خدا کا کوئی دخل نہیں ہے اس کام، کسی کام میں کائنات کا. تیسرا گروہ ہم آپ کے شیعہ ہیں یا امیر المومنین. انہوں نے فرمایا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہا ہم آپ کو بشر سے اوپر اور خالق سے نیچے مانتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام بہت مفصل جو ہے وہ گفتگو ہے، میں نے اس کو شارٹ کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے آپ کی خدمت میں. امیر المومنین السلام نے پھر فرمایا ہے کہ جان لو اے حارث کہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ ہمارے ساتھ مشہور ہوگا. اور کل یا پرسوں کے مجلس میں آپ نے سنا کہ جنگ جمل میں جب وہ امام کا چاہنے والا آیا اور کہنے لگا کہ مولا میرا بھائی جو ہے وہ اس کی خواہش یہ تھی کہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ آئندہ آنے والے بھی افراد ہمارے ساتھ ملاقات ہوں گے. تو امام نے فرمایا کہ تیسرا شخص جو ہے، یہ تیسرا گروہ جو ہے، جو وسط کا گروہ ہے، نہ افراد کا قائل ہے نہ تفرید کا قائل ہے، یہی اصل گروہ، یہی صحیح گروہ ہے. سبحان اللہ. جب آپ نے یہ فرمایا تو جناب حارث ہمدانی، میں اطمینان کی بات بتانا چاہتا ہوں، موت جو ایک عالم دین کے لیے آج کی مجلس میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں ان کی خدمت میں، لہذا میں نے وہ جو خطابت کے نکات ہوتے ہیں میں نے پرہیز کیا، عمدن پرہیز کیا ان تمام باتوں سے، تاکہ میں ہدیہ کر سکوں خالصتاً جو ہے یہ ان کی خدمت میں، اہل بیت کی خدمت میں پہنچے اور اس کا جو ہے وزر ہمارے عزیز کو تک پہنچ سکے. جناب حارث ہمدانی نے کہا مولا موت سے بڑا خوف لگتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے، کچھ ایسی باتیں بتا دیجیے جس سے اطمینان قلب حاصل ہو جائے. تو جناب امیر المومنین نے فرمایا ابشرک یا حارث، اے حارث ہمدانی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، لتعرفنی عند الموت وعند الصراط وعند الحساب وعند الميزان وعند المقاسمہ. اے حارث ہمدانی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم جب مرو گے تو میں تمہارے پاس حاضر رہوں گا، جب تم قبر میں اتارے جاؤ گے تب بھی میں تمہارے پاس آؤں گا، جب تم پل صراط سے گزر رہے ہوگے تب بھی میں تمہارے پاس آؤں گا، اور جب تم مقاسمے کے درمیان ہوگے تب بھی تمہارے پاس آؤں گا. یہ جناب حارث ہمدانی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، کان افقہ الناس فی زمانہ، اپنے زمانے کے فقیہ ترین لوگوں میں سے، وکان زاہدا فی زمانہ، اور زاہد ترین لوگوں میں سے زمانے کے تھے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مقاسمہ نہیں سمجھ پائے. مقاسمہ ہے کیا؟ کلام امیر المومنین ہے، ہو سکتا ہے کہ ابتدا یہی سے ہوئی ہو اس کلمے کی. وَمَا الْمُقَاسِمَةُ يَا مَوْلَائِ، ہے میرے مولا یہ مقاسمہ ہے کیا؟ امیر المومنین جواب دیا اقاسم النار صحیحتاً، میں آگ جہنم کو حساب سے بانٹوں. اقولو اترکی هذا محبی فخذی هذا عدوی، میں کہوں گا اے نار جہنم اس شخص کو چھوڑ دو یہ میرا محب ہے، اور اس شخص کو لے لو یہ میرا دشمن ہے. اب یہاں پر جملہ جو شاہد مثال ہمارا ہے، فقام الحارث ويجر رداءه وهو يقول ما ابالي متى لقيت الموت او لقيني. اب حارث ہمدانی جوش کی وجہ سے اٹھے اور کھڑے ہوئے اور ردا کو جھاڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے کہتے چلے جا رہے تھے خدا کی قسم اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت مجھ سے کب ملے یا میں کب موت سے جا کے ملتے ہوں. تو انسان جب امیر المومنین کی محبت دل میں رکھ کے اس کائنات سے جاتا ہے تو یہ حتماً اور یقیناً وہ انسان سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ موت کب آ رہی ہے یا میں کب موت سے جا کے مل رہا ہوں، کیونکہ یہ اطمینان، یہ وہی اطمینان ہے جیسے اطمینان جناب ابراہیم نے خداوند عالم سے طلب کی تھی، وہی اطمینان امیر المومنین نے جناب حارث ہمدانی کے ذریعے سے
جناب حارث حمدانی کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے مومنین کو پیغام دے دیا ہے کہ علی کی محبت رکھتے ہو تو خوف نہ کھانا مجھ سے. دیکھیں انسان زندگی میں چاہتا کیا ہے؟ زندگی اور موت، یعنی اس دنیاوی زندگی اور اس دنیاوی زندگی کے بعد دو ہی چیزیں. یعنی اگر آپ جو ہے وہ خلاصہ کریں دنیا اور آخرت کا تو دو چیزوں سے خارج نہیں ہے. دنیا وجود چاہتی اور آخرت نجات. یعنی اگر آپ دنیا میں ہیں تو محتاج ہے وجود کے اور آخرت میں محتاج ہے نجات کے. آپ دیکھ لیں دو چیزوں سے خارج ہو. بتائیے آپ کو گھر چاہیے، اس کے لیے لازم ہے کہ آپ زندہ ہوں، وجود. آپ کو گاڑی چاہیے، اس کے لیے لازم ہے کہ آپ زندہ ہوں. آپ کو علم چاہیے، اس کے لیے لازم ہے کہ آپ زندہ ہوں. آپ کو پیسہ چاہیے، اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کا وجود ہو، یعنی زندہ ہوں. اگر آپ کا وجود ہی نہیں، ساری چیزیں لا کے رکھ دی جائیں آپ کی لاش کے پاس، ہماری لاش کے پاس، تو کس کام کی؟ اور آخرت بھی اسی طریقے سے. آخرت میں جنت میں کوثر، سلسبیل، تسنیم، حوریں، غلمان، میوجات، یہ تمام چیزیں محتاج ہیں نجات کی. اگر نجات نہیں ملی آگے جہنم سے تو یہ تمام چیزیں ہیں لیکن آپ کی کسی کام کی نہیں. یہ دونوں چیزیں، وجود بھی آل محمد کا صدقہ ہے اور نجات بھی آل محمد کے ذریعہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دونوں چیزیں محتاج ہیں آل محمد. کوئی انسان اس بات سے، یہ جو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں اعلیٰ ومما تعالی حب آل محمد مات شہید، ایک دن کتاب لائبریری میں تذکرۃ الخواص سبت ابن جوزی کی دیکھ رہا تھا اٹھا، اسی میں جو ہے وہ تقریباً 10 حدیثیں لکھی ہوئی. دونوں چیزیں محتاج ہیں آل محمد کی. وجود بھی آل محمد کا محتاج ہے اور نجات بھی آل محمد کے ذریعے سے. کوئی بھی انسان نہ اس کائنات میں آل محمد سے اپنے آپ کو جدا کر سکتا ہے، نہ مرنے کے بعد آل محمد سے اپنے آپ کو جدا کر سکتا ہے. اور مرنے والا جو ایک عالم دین بھی تھا، ایک مدرس بھی تھا، ایک طالب علم بھی تھا، نیک سیرت انسان تھا. ہم نے تو جب بھی دیکھا حرم میں، آج سے نہیں دیکھ رہے، تقریباً 15 سال تقریباً ہو گئے ہم کو دیکھتے ہوئے حرم میں. بہت ہی نیک سیرت انسان. لیکن موت جب احمد مرسل رہے، قوم رہے. موت نے کسی کو اپنے پنجے سے رہائی. آج ہمارے اور آپ کے درمیان سے وہ مومن گزر گیا جو ایک خطیب بھی تھا. بس میں نے ختم کی اپنی مجلس اور التماس ہے آل محمد کے صدقے میں خداوند عالم کی خدمت کہ اگر میرے اللہ یہ مجلس قبول ہو جائے تو اس کو ہدیہ قرار دینا اس مومن. آل محمد نے موت کو بتلایا ہے کہ موت کیا ہے، ورنہ کس کی مجال تھی جو موت کی تفسیر کرتا. آل محمد کا خانوادہ ہے جس نے کہا احلا من الرسل. یہ ہے موت کا ذائقہ بتلانے والے، یہ ہے موت کی تفسیر کرنے والے، یہ ہے موت کی کیفیت کو بتلانے والے. ورنہ ہر انسان موت سے یفر کما یفرون من الاسد، ایسے جیسے شیر کو دیکھ کے انسان بھاگتا ہے، موت کو دیکھ کے بھاگتا ہے. آل محمد نے جنہوں نے بتلایا کہ موت اگر ہم پہ آ پڑتی ہے تو ہم کو کسی بات کا افسوس نہیں. بس اس بات کو بتا دیجیے میرے بابا جان، کیا السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اگر حق پہ ہیں تو کس بات کا ڈر؟ اور آل محمد نے جو موت کی تفسیر کر دیا کربلا کے میدان میں، تاریخ ششدر ہے. انسان نے، عقل انسانی حیران ہے کہ کس طریقے سے آل محمد نے اس موت کو بیان کر دیا. آپ دیکھیں، کبھی کسی نے سنا کہ 6 مہینے کا بچہ تیر کھا کے مسکرائے، اور وہ بھی 3 دن کا پیاسا اور بھوکا بچہ.
عزاداروں میں نے جس چیز کے لیے آپ کو زحمت دی وہ مال مجلس، وہ یہی غم ہے، وہ حسین ابن علی کا غم۔ آج محرم کی 21 تاریخ ہے، رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آج اہل بیت رسول کو شام کی طرف بھیج دیا گیا، سفر میں ہے آل رسول۔ عزاداروں جب یہ اسیر کر کے قافلہ کوفے کی طرف بھیجا گیا تھا، میں نے ختم کیا مجلس کو، بس اس واقعے کو بیان کیا اور میں نے مجلس کو ختم کیا۔ جب یہ قافلہ جب اسیر کر کے کربلا سے کوفے کی طرف بھیجا گیا تو جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نے دیکھا کہ قافلہ اسیروں کا آ گیا ہے، اپنے غلام کو پاس میں بلایا ہے، غلام یہ کفن لے لے اور کربلا چلے جا اور اپنے آقا کو جا کے کفن دے کے دفنا دینا۔ اب وہ منتظر تھی، غلام چلا کربلا کی طرف، ان کا تصور یہ تھا کہ اب غلام کربلا پہنچا ہوگا، اب غلام اپنے آقا کے پاس پہنچا ہوگا، اب غلام اپنے آقا کے پاس پہنچنے کے بعد کفن دے کے دفن کر چکا ہوگا اور اب آ رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ جب دیکھا باڑہ خانہ سے کہ غلام آیا لیکن ہاتھ میں کفن بھی موجود ہے، اور ایک مرتبہ تڑپ گئے، غلام تو نے اپنے آقا کو کفن نہیں دیا، ارے غلام نے تڑپ کے شہزادی کفن ایک کالا سے 72 تھے، لاشیں 72 تھے۔ میں کیسے کفن دیتا، ارے میں شرمندہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے، اس مختصر سی عبادت قبول کرنا، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے۔ جو کوتاہی پڑھنے میں رہ گئی، سننے میں رہ گئی، بحق ذرا بحق محمد اسے عفو فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد، تمام جملہ حاضرین کے مرحومین کی روح کو جوار معصومین میں جگہ نہ فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم جس مقصد سے یہاں پہ تشریف لائے بلکہ بلائے گئے اس مقصد میں کامیابی تھا۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے اندر تقویٰ و پرہیزگاری اور حب اہل بیت کو رکھ اور ہمیں ان تینوں چیزوں سے دور نہ کرنا۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، کورونا جیسی بیماری سے عالم اسلام کو، عالم تشیع کو، عالم انسانیت کو نجات دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما۔ غیر اللہ بالخصوص طلاب جو پریشان ہیں ان کی مشکلات کو فرما، اور جو بیمارستان میں ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما، ان کے خانوادے کی طرف جو ہے ان کو پلٹا دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں ظاہر حسینی میں شمار فرما۔ اس سال بھی جو ہے وہ ہمیں ظاہر امام حسین علیہ السلام میں سے قرار دے، اور جو مشکلات ہیں 40 میں جانے کی ان مشکلات کو بحق ظاہرہ بحق دور فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، شادی قلب فاطمہ الزہرا امام زمان کی ذوق میں تعجیل، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔